کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے گھر میں بھوک کی وجہ سے چھوٹی بیٹی کو دودھ پلانے تک کے لیے پیسے نہ ہوں اور رات کو 3 بجے اس کو آ کر کوئی 2 کروڑ کا چیک دے جائے، اور دینے والا بھی کوئی فرشتہ نہیں بلکہ اس شہر کا امیر ترین آدمی تھا، اور وہ خود بھی رو رہا تھا؟ اصل کہانی تو یہ 2 کروڑ کا چیک نہیں ہے، اصل کہانی وہ ہے جو اس رات میں دیا جل رہا تھا۔ شہر کے ایک کونے میں کامران نام کا ایک غریب آدمی رہتا تھا جو فیکٹری کے اندر مزدوری وغیرہ کیا کرتا تھا۔ حالات کی وجہ سے فیکٹری بند ہو گئی، اس کی مزدوری، اس کا روزگار ختم ہو گیا، اور جس کی وجہ سے 2-3 مہینے سے وہ بے روزگار تھا۔ تو اس کی چھوٹی بیٹی بھی بیمار تھی اور گھروں میں فاقے کی نوبت تک آ گئی تھی۔ ایک رات اس کی بیٹی بہت زیادہ بیمار ہوئی۔ اس رات اس کی بیوی نے اسے روتے ہوئے کہا کہ آج اگر بیٹی کے لیے دودھ نہ آیا یا اس کی دوائی نہ لے سکے تو ایسا نہ ہو کہ ہماری بیٹی اللہ کو پیاری ہو جائے۔ تو بیوی کہتی ہے کہ کسی سے قرض، کسی سے ادھار پکڑ کر لے آؤ تاکہ ہم اپنی بیٹی کا علاج تو کرا سکیں۔ تو وہ کامران شہر کے جتنے بھی اس کے رشتہ دار ہیں سب کے پاس جاتا ہے، اپنے دوست احباب کے پاس جاتا ہے، سب کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ موڑی کے وقت جو ہے وہ اپنے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ جب کچھ نہ ہونا جیب کے اندر تو اپنے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ سب نے کامران کو کچھ نہ دیا اور اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیا، ادھار تک دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ چلتے چلتے رات کے 2 بج گئے، کامران کے پاس ابھی تک کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے علاقے کی ایک مسجد کا دروازہ کھولا اور دیکھا کہ یہاں کچھ نوافل پڑھ لوں، اللہ سے مانگ لوں، شاید کہ کوئی معجزہ ہو جائے۔ دیکھا نہ لائٹ ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہے، تو ایک دیا اسے نظر آیا، چراغ اسے نظر آیا۔ اس نے اس دیے کو جلایا تو مسجد میں تھوڑی سی روشنی ہو گئی، اور اس نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر اللہ اکبر کہہ کر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھی اور توبہ طائب کیا، اور اس کے بعد پھر وہ ذکر کرنا شروع ہوا، استغفار کا ذکر، اور اس کے ساتھ یا وہاب یا وہاب یا وہاب کا ذکر کرنا شروع کیا، اور اتنا رویا اللہ کے سامنے، اتنا رویا کہ اس نے مصلی سارا اپنے آنسوؤں سے گیلا کر دیا، اتنا اللہ کے سامنے اس نے آنسو بہائے۔ اچھا، وہ اللہ سے مانگ ہی رہا تھا، ذکر استغفار کر ہی رہا تھا کہ اچانک مسجد کا دروازہ کھلتا ہے، اور مسجد کا دروازہ کھول کر ایک آدمی جو ہے بالکل نئے سوٹ بوٹ کے اندر نئے کپڑے پہنے ہوئے اور حرکات و سکانات سے بہت پریشان لگ رہا تھا کہ وہ کامران کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کامران کو روتا دیکھ کر وہ کیا کرتا ہے، چیک نکالتا ہے اور اس کے اوپر 2 کروڑ لکھ کر وہ چیک کامران کو دے دیتا ہے۔ وہ کامران پریشان حیران، وہ کہتا ہے کہ بھیا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، اور رات کو 3 بجے یہاں آ کر مجھے آپ اتنی بڑی رقم کیوں دے رہے ہیں؟ تو وہ شہزاد نام کا جو آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میری بیٹی کا آج رات ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی اگر آج رات تک سرجری 4 بجے تک نہ ہوئی، باہر سے دوا نہ آئی تو آپ کی بیٹی کا بچنا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تو امپاسبل کو پاسبل کرنے والی ذات ہے، ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی ذات ہی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی ذات ہی نہیں ہے۔ وہ جو چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے ہو سکتا ہے، اسی وقت ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ 4 بجے تک اگر پیسے 2 کروڑ جمع نہ کرائے تو یہ مشکل ہے سرجری کرنا، اور باہر سے دوائیوں کا اتنی ایمرجنسی کے اندر آنا۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں نے پورا شہر چھان لیا، مجھے کوئی بینک کھلی نظر نہیں آئی، نہ کوئی مجھے پیسے دینے کے لیے تیار ہے کیش میں۔ تو میں یہاں سے گزر رہا تھا تو اس مسجد کے باہر میری گاڑی خود بخود بند ہو گئی۔
تو میں اترا, میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے تھوڑی سی روشنی مسجد میں نظر آئی. میں مسجد کے اندر آ گیا. میں نے کہا اللہ کا گھر ہے, دیکھیں کون ہے اندر. تو میں اندر آیا تو آپ کو دیکھا, آپ پریشان تھے, رو رہے تھے, اللہ سے مانگ رہے تھے. تو میرے دل کے اندر عجیب سی کیفیت ہوئی. غیبی ایک طاقت نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ چیک جو ہے وہ آپ کو دے دوں. تو میں نے یہ چیک 2 کروڑ کا آپ کو دے دیا, اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ جو دعا میری بیٹی کے لیے مانگیں گے, میری بیٹی کے لیے وہ کافی ہو جائے گی, میری بیٹی کے لیے وہ کافی ہو جائے گی. بس آپ اتنا کام کر دیجئے کہ آپ میری بیٹی کے لیے دعا مانگ دیجئے. میری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اسے صحت دے دے, اور یہ چیک آپ کا ہے. آپ اپنے گھر کا راشن واشن لے جائیں, اپنی بیٹی کا علاج بھی کرائیں. تو وہ کامران جو ہے چیک کو دیکھتے ہیں, اس کے آنکھوں سے آنسو کی ندیاں بہنے لگ جاتی ہیں. وہ سجدہ ریز ہوتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور زبان سے بے اختیار یوں نکلتے ہیں کہ واقعی جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ایک اللہ کا دروازہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے, دن ہو یا رات ہو, صبح ہو یا شام ہو. جب بھی آ جاؤ میرا اللہ تو کہتا ہے کہ میرے بندے تو میرے پاس آ تو صحیح, تم میرا بن کے تو دیکھ, تم میرے قریب آ تو صحیح, تم مجھ سے مانگ کے تو دیکھ, تو اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کر کے تو دیکھ, اور تو توبہ کر کے تو دیکھ. پھر دیکھ اللہ کی ذات کس طرح تیرے اوپر مہربان ہوتی ہے, کس طرح تیرے اوپر رحمتوں کی بارشیں نازل کرتی ہے, کس طرح تجھے پریشانیوں سے نکال کر آسانیوں کی بارشیں تیرے اوپر کرتی ہے, رحمتوں کی برکتوں کی بارشیں تیرے اوپر ہوتی ہیں. یہ میرے رب کا کہنا ہے, یہ میرے اللہ کا کہنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے, کثرت سے ذکر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بھائی دوست احباب کے لیے آپ بھی دعا کر دیا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں وہ بھی, جو دوسری پریشانیوں میں مبتلا ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں میں بھی آسانیاں فرمائے. ہماری مائیں بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہمارے دوست احباب, ہمارے بزرگ جتنے بھی ہیں جو ویڈیو دیکھنے والے سننے والے ہیں, ان سے ایک ریکویسٹ بھی ہے, ہماری ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیا کریں, اور دل کھول کر کمنٹس کیا کریں, لائک بھی کر دیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.